اکبر ٹیکنیکل چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مختار کے بارے میں بتایا کہ اس کا نسب اور لقب کیا تھا مسلم بن عقیل کی ہمراہی۔ مختار روزہ عاشورہ کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ مختار نے توابین کے قیام میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کے ظالمین سے انتقام، مختار کا امام سجاد علیہ السلام سے رابطہ، مختار کا محمد بن حنفیہ سے رابطہ، مختار کے بارے میں مختلف روایات۔ تم کیوں قافلہ عشق سے پیچھے رہ گئے؟ رستہ بھٹک گیا تھا ابو اسحاق۔ جب تم جیسا رستوں کا آشنا راستہ بھٹک جائے تو نابلد لوگوں کا کیا گناہ؟ راستہ بند کیا ہوا تھا، بے راہ سے گیا، جتنا بھی دوڑا مقصد کو نہ پا سکا۔ جب نینوا پہنچا تو سرے بریدہ نظر پڑتا۔ شرط عشق جنون ہے، ہم رہ گئے کیونکہ مجنون نہ تھے۔ کربلا کے ظالمین سے انتقام۔ سن 66 ہجری کو مختار نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کے قصد سے قیام کا آغاز کیا تو کوفہ کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار نے اس قیام میں 2 نعروں یا لسارات الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔ مختار نے اس قیام کے دوران شیمر بن ذی الجوشن، خولی بن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد جیسے کئی دوسرے افراد جو کربلا کے واقعے یا اس سے مربوط وقائع میں ملوث تھے ان کو واصل جہنم کیا، اور ابن زیاد و عمر بن سعد کے سروں کو مدینہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ مختار کا امام سجاد علیہ السلام سے رابطہ۔ امام سجاد علیہ السلام کے مختار کے ساتھ رابطے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مختار نے 20,000 دینار امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ امام نے اسے قبول کیا، اس کے ذریعے عقیل بن ابی طالب اور دوسرے بنی ہاشم کے خراب شدہ گھروں کی تعمیر فرمائی۔ اس کے علاوہ مختار نے 40,000 درہم امام کی خدمت میں بھیجے، مگر امام نے اسے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے مختار نے 30,000 درہم میں ایک کنیز خرید کر امام سجاد علیہ السلام کو ہدیہ دیا، جس کے بطن سے زید بن علی متولد ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کوفہ کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں جو کچھ مصلحت ہو انجام دیں۔ میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ مختار کے بارے میں مختلف روایات۔ مختار کے بارے میں موجود احادیث 2 گروہ میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک میں ان کی مدح سرائی تو دوسری میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ احادیث مدح۔ امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختار کے بیٹے ابوالحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی تعریف کی اور فرمایا، تمہارے والد پر خدا کی رحمت ہو۔ احادیث ضم۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے مختار کے قاصد سے ملاقات نہیں کی اور اس کے بھیجے ہوئے تحفے تحائف کو واپس بھیج دیا اور اسے کذاب یعنی جھوٹا خطاب کیا۔
عبداللہ مامقانی کے مطابق امام نے یہ رد عمل عبد الملک بن مروان تقی کی وجہ سے ظاہر کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مختار نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے۔ آیت اللہ خوئی کے مطابق یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام حسن علیہ السلام سابات میں تشریف فرما تھے تو مختار نے اپنے چچا سعد بن مسعود کو امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے کی تجویز دی تاکہ ہمارا مقام و منصب متزلزل نہ ہو۔ آیت اللہ خوئی نے اس حدیث کو مرسل ہونے کی وجہ سے اسے غیر قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو ممکن ہے مختار اس چیز میں سنجیدہ نہ ہو، بلکہ شاید وہ اپنے چچا کی رائے دریافت کرنا چاہتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ کتنے سچے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مختار اہل جہنم ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے نجات پائے گا۔ یہ حدیث بھی علم رجال کے ماہرین کے نزدیک ضعیف ہے۔ بعض روایات کے مطابق مختار نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ عبداللہ مامقانی کے مطابق شیعہ منابع میں ایسا کچھ بھی نقل نہیں ہوا ہے۔ مختار کی طرف یہ نسبت اہل سنت کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ مختار نے ان کے بعض بزرگوں کو جو واقعہ کربلا میں آگے تھے قتل کیا تھا۔ آیت اللہ خوئی نے مدح و ذم دونوں طرح کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد مدح کی روایات کو ترجیح دی ہے۔